منطقة الترتقى جامعة الجامعة موجود سامعین، یہ انتہائی تاریخی نماز ہے کہ آج پاکستان کے تعلیمی اداروں میں عرصہ دراز سے غنڈہ گردی، بدماشی اور تشدد کی سیاست کا راج ختم کرنے کے لیے یہاں پر تجاویز کا اعلان ہو رہا ہے۔ اس وقت میں اپنی ایک انتہائی بزرگ شخصیت انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز کے ڈائریکٹر اور نوجوانوں کے محبوب عالم دین جناب عزت جماعت سید بلال حسین صاحب کی خدمت سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نوجوانوں، انجمن طلبہ اسلام کی بات سنو، یہ ٹھیک ہے اس وقت راستہ ایک بج چکا ہے، آپ لوگ دن کے 2 بجے سے اس پنڈال کے اندر مسلسل تشریف فرما ہے، لیکن آپ محبت رسول کی بات کرتے ہیں اور اس حوالے سے میں یہ کہتا ہوں کہ ہم کو جاگنے کا ضرور نہیں ہے، لیکن ہم کو جاگنے کا ضرور نہیں ہے، لیکن کسی کی یاد جگائے تو کیا کرے۔ اور ہم کو یہ کہتے ہیں کہ جو ہی شب غم کی گھڑیاں گزرتی رہے، یاد آتے رہو، دل رہتا رہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ والصلاة والسلام على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صدق اللہ مولانا العظیم۔ حمد و صلات کے بعد قابل عزت احترام صدر کنونشن حضرات علماء کرام، علماء ملت، مشائخ اعظام اور عزیز طلباء ساتھیوں، کرنے کے لیے بہت سی باتیں آپ کے سامنے کر دی ہیں۔ میرے خیال میں سخن آرائی کا یہ سلسلہ زیادہ طویل نہیں ہونا چاہیے اور اختصار کی بنیاد مجھے ہی رکھنی چاہیے، لہذا زیادہ دیر تک سبا فراشی نہیں کروں گا۔ انجمن طلبہ اسلام کے زندہ دل اراکین کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ہی میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت تمام طلبہ تنظیموں کی نمائندگی کا واضح یہ معنی ہے کہ ہماری قوم کا پورا ذہن اور ہماری قوم کا پورا دل اس تقریب میں موجود ہے، اور اگر یہ بات شک و شبہ سے بالا ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کائنات کی امامت کا قرآنی دستور کیا ہے، کائنات کی قیادت کا رسولی منہج کیا ہے، وہ کون سے زندہ اصول ہیں
اگر ہم انہیں اپنا لیں تو ہمارا منشور تابندہ ہو سکتا ہے اور ہم انسانیت اور آدمیت کی امامت کا فریضہ سر انجام دے سکتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں، اگر تم نے ان زندہ اصولوں کی طرف توجہ نہ دی تو پھر نعرہ آرائیوں سے اور شگن کے لمبے اور طویل سلسلوں سے تم طاغوت کی آنکھ میں آنکھ نہیں ڈال سکو گے۔ تمہارے منشوروں کی جہتیں مختلف ہیں اور تمہارے افکار بکھرے ہوئے ہیں، لیکن تم مدنی تاجدار مصطفیٰ کریم کے کلمہ گو ہو، اس لیے آج تم ایک ہی سرسبز درخت کے نیچے کھڑے ہو اور تمہارے سروں پر مصطفیٰ کریم کی قیادت کا سایہ موجود ہے اور تمہارے سروں پر گنبد خضرا سے نکلنے والا نور اپنی جلالت اور روشنی بکھیر رہا ہے۔ قرآن حکیم میں تمہیں قرآن کی دہلیز پر لے جانا چاہتا ہوں کہ قرآن حکیم ہماری رہنمائی کس طرح کرتا ہے۔ انبیاء سے زیادہ بڑا شخص، انبیاء سے بڑی ہستیاں اس آسمان نے نہیں دیکھی اور ان ستاروں کی پرد نے مصطفیٰ کریم سے اونچی ذات نہیں دیکھی ہے، لیکن قرآن جس وقت رحمت انسانیت کی بات کرتا ہے تو رسولوں کے حوالے سے یہ بات اظہر من الشمس کر دیتا ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا۔ لوگوں، ہم نے رسولوں کو امامت کا منصب دیا اور پھر امامت کے منصب سے لوگوں کو ہماری ہدایت دینے لگے، اور ہدایت کا نقشہ کیا تھا؟ فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ چار باتیں ان میں تھیں، چار باتوں کو دل سے لگانے والے تھے، چار باتوں سے وہ محبت رکھنے والے تھے۔ مولا کریم وہ چار باتیں کون سی تھی؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ۔ نبوت کا خاصہ یہ تھا کہ وہ نیک عمل کرتے تھے، نیک عمل پسند کرتے تھے، ان کے مصدر خیر سے صرف نیکی پھوٹتی تھی، بدی کا تصور ان کے ہاں نہیں تھا۔ نوجوان ساتھیوں، آج صرف اتنا تم سے کہوں گا کہ جس وقت شخصیت ٹوٹ جاتی ہے، جس وقت من افسردہ ہو جاتا ہے، جس وقت عمل ویران ہو جاتا ہے، جس وقت دماغ اجڑ جاتے ہیں، جس وقت سیرت داغدار ہو جاتی ہے، جس وقت باطن میں نیکی کا نور موجود نہیں رہتا ہے، جس وقت پیشانی پر تحول اور بصارت کے آثار نہیں رہتے، تو اس وقت قوم امامت انسانیت نہیں کرتی۔ کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے والوں، میرا پہلا پیغام یہ ہے کہ اپنا کردار تم ٹھیک کر لو، باطن کا ناطہ مصطفیٰ سے تم جوڑ لو، کائنات میں تمہاری قیادت کا سکہ خدا جما دے گا۔ اگر تم نے یہ کام کر لیا، قرآن کا سبق فعل الخیرات کا سبق ہے۔ انبیاء نے اس سے انقلاب پیدا کیا۔ مار لو، ایک واحد تمہیں کیا کہہ سکتا ہے؟ اس آسمان کے نیچے بہت سے دھوئیں اور بہت سی تاریکیاں دکھائی دیتی ہے۔ اگر تمہارے پسٹل، اگر تمہارے ریوالور اور اگر تمہاری کلاشنکوف سے کچھ دھواں نکل گیا تو کائنات میں اتنی بڑی قیامت نہیں پتا ہوگی۔ لیکن صاحبوں، سننے دیکھنے کی بات یہ ہے اور غور کرنے کا معاملہ یہ ہے
کہ تم بنیادی حیثیت میں مسلمان ہو، اور مسلمان اور تخریب کاری دو متضاد چیزیں ہوتی ہیں۔ جس طرح آگ اور پانی جمع نہیں ہو سکتی، اس طرح مصطفیٰ کا غلام اور فساد اور تخریب کبھی جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور لہٰذا فعل خیرات کا مفہوم سمجھو۔ ہمیں ان اساتذہ سے بھی شکوہ ہے کہ جو ہزاروں صفحات پر مشتمل کتابیں پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، لیکن بچوں کو تعصب اور حسد کا سبق دیتے ہیں۔ ہمیں اپنے وجود سے بھی شکوہ ہے کہ ہم عبائے علم پہنے ہوئے ہیں، لوگ ہمیں عالم کہیں، لوگ ہمیں فاضل کہیں، اور ہم لوگوں کے منہوں میں وہ نعرے دیں جن سے حسد اور بغض کی بدبو آئے۔ علماء کرام، اساتذہ کرام، گنبد خضرا کا پیغام الفت و محبت ہے۔ انجمن طلبہ اسلام کے ساتھیوں، تمہیں مبارک ہو کہ تم بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہوئے۔ آج تم نے قوم کو چھوڑنے کی کوشش کی۔ قرآن مجید کا پیغام فعل خیرات، اور اس کے بعد بچوں وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، میری بات غور سے سنو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس لیے فاتح بنا، طارق بن زیاد اس لیے فاتح بنا، اور محمد بن قاسم اس لیے اسلام کے بیچ ڈالنے والا بنا کہ ان کے سامنے ان کے مخالفین نے ننگی عورتیں پیش کی، لیکن انہوں نے اپنے اماموں کو ان کا دوپٹہ بنا دیا۔ جس وقت نوجوان بیچ بن جائے، جس وقت نوجوان بندر بن جائے اور وہ جنس کی دکان پر بکنے لگ جائے، تو وہ بش کا کاز پورا کر سکتا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کا کاز پورا نہیں کر سکتا ہے۔ قرآن کا پیغام یہ ہے، قرآن کا پیغام یہ ہے کہ عصمتوں کے نازک آبدینوں کی حفاظت کرو، اپنی آنکھوں میں طہارت لاؤ، اپنے دلوں میں پاکیزگی لاؤ، اور کہتے ہیں کسی پر سوء ظنی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن میرے نوجوان ساتھی، آج تیری گلی اور پیرس کی گلی میں کوئی فرق نہیں رہا ہے۔ آج پاکستان کے کوچے اور امریکہ کے کوچوں میں کوئی فرق نہیں رہا ہے۔ اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھیوں، انجمن طلبہ اسلام کے ساتھیوں، پی ایس ایف کے ساتھیوں اور دیگر اسٹوڈنٹس تنظیم کے ساتھیوں، اگر نام نہ لوں تو مجھے معاف کر دیجیے، اس لیے کہ بات مختصر کر کے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ تم مصطفیٰ کے سپاہی ہو، تم رسول کے سپاہی ہو، تمہارے ہاتھوں میں حسین کا مشن ہے، تمہارے پاس حسن کی بصیرت اور رسالت ہے۔ اٹھو، بش اور امریکہ کا کاز پورا نہ کرو، میرے مصطفیٰ کی صدا پر نہ بیٹھ رہو۔ رسول کریم کی آواز آ رہی ہے، گنبد خضرا سے آواز آ رہی ہے، فعل خیرات، نیکی کرو، اس کے بعد وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرو۔ آج کے اتنے بڑے کنونشن میں اگر میں تمہیں پیٹرول دے کے نہ جاؤں تو کتنی بری بات ہے۔ جس طرح گاڑیاں ڈیزل کے ساتھ چلتی ہے، جس طرح گاڑیاں پیٹرول کے ساتھ چلتی ہے، غلام مصطفیٰ روحانیت کے ساتھ چلتا ہے، اور روحانیت نماز کی مرہون منت ہوا کرتی ہے۔ اٹھو، اقامت صلاۃ اور نماز کا نظام قائم کرو۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اگر تمہارے کردار میں خوبی پیدا نہ ہوئی، ہمیں تجربہ ہے اور یہ تجربہ تاریخی ہے۔ انجمن طلبہ اسلام کے ساتھیوں، آج تم کہہ رہے ہو، میں تو پھر بھی ایک فرق محسوس کر رہا ہوں۔ وہ فرق یہ ہے کہ یہاں پی ایس ایف کے ساتھیوں نے اپنے بیچ لگائے ہوئے ہیں، اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھیوں نے اپنے بیچ لگائے ہوئے ہیں، تم نے اپنے بیچ لگائے ہوئے ہیں۔ کیا اچھا ہوتا، سچی الفت تو وہ ہوتی ہے تم ان کے جھنڈوں کے نیچے جاؤ، تو ان کا جھنڈا پکڑو۔ آج وہ سیدی یا رسول اللہ کے جھنڈے کے نیچے آئے تو آج وہ یہ جھنڈا پکڑ لیتے ہیں، پھر یہ حقیقی اتحاد ہوتا، یہ حقیقی الفت
کی بنیادیں ہوتی، لیکن آج ہمارے ملک میں، آج ہماری ملت میں اور آج ہمارے وطن میں مجھے ایک عالمی سیمینار میں شرکت کا موقع ملا سری لنکا میں، وہ اتحاد بین المسلمین کانفرنس تھی. میں وہاں گیا تو صاحبوں کو کیا بتاؤں کہ مقالے لمبے لمبے، لیکن نماز کا موقع آیا تو کسی کا رخ ادھر کسی کا رخ ادھر. صاحبوں، اتحاد وہ اچھے ہوتے ہیں جن کی بنیاد مستحکم ہوا کرتی ہے. اتحاد وہ اچھے ہوتے ہیں جن کی اساس مضبوط ہوا کرتی ہے. آؤ عشق رسول کو بنیاد بنا کر، آؤ حب خدا کو بنیاد بنا کر، آؤ توحید کی معرفت لے کر، آؤ رسالت کا عشق لے کر ان نسل اور نسل کے بتوں کو توڑ ڈالیں اور مصطفیٰ کے مشن کے لیے بہتر ہو جائے. انشاءاللہ جو کام تمہارے سیاست دان نہیں کر سکے ان میں بھی شامل ہوں. جو کام تمہارے سیاست دان نہیں کر سکے، مستقبل کے لیے رہنما اور قائد یہ کاز پورا کر سکتے ہیں. لیکن روح حاصل کرو. روح نیکیاں ہیں، روح نماز کا قیام ہے. اور تیسری بات وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور زکات ادا کرو. زکات مخیر حضرات کے لیے ہے، لیکن قربانی دینے کے لیے مجھے الفاظ حضرت امام حسین کے شاہ آ رہے ہیں. حسین کہتے ہیں میرے مسلک محبت میں جیب میں 4 درہم ہو تو 4 درہم لگاؤ، اور 8 درہم ہو تو 8 درہم لگاؤ. اے حضور کے عشق کا نام لینے والوں، شاید تمہاری راہوں میں رکاوٹیں بھی ہیں، شاید تم بے وسائل بھی ہو، شاید حالات تمہارا ساتھ بھی نہیں دیتے، شاید تمہیں بوڑھوں کی شفقت بھی میسر نہیں ہے، شاید زمانہ سنگلاخ چٹانیں تمہاری راہوں میں حائل کر رہا ہے. لیکن میری بات یاد رکھنا، جس وقت دل ملنگ ہو جائے، جس وقت سینہ عاشق ہو جائے، جس وقت دماغ فقیر ہو جائے تو وہ تن پھونک دیتا ہے اور مصطفیٰ کا دین باقی کر دیتا ہے. لوگوں دائیں بائیں نہ دیکھو، ادھر ادھر نہ دیکھو، دین مصطفیٰ تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے. چوتھا نقطہ وَقَالُوا لَنَا عَابِدِينَ. یہ سارے لوگ ہماری عبادت کرنے والے تھے. اگر عبادت کا وہ نقشہ پیش کر دو تو ہمارے دور کے مسائل حل ہو سکتے ہیں. بہت سی باتیں کی جا سکتی تھی، لیکن میرے بزرگ اور اکابرین بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے معذرت چاہوں گا. انجمن کے ساتھیوں کا پھر شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے مجھ جیسے بے علم اور بے وضاحت شخص کو یاد کیا. بس اس نعرے کے ساتھ کہ انجمن طلباء اسلام زندہ باد،